گزشتہ 8 برسوں میں پہلی بار بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو دنیا نے غیر ملکی دباؤ کے سامنے بری طرح جھکتے دیکھا۔ حکمران بی جے پی کو ایک لائیو ٹی وی شو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز گفتگو کرنے والے اپنے 2 ترجمانوں کو پارٹی سے نکالنا پڑا۔ جس دن یہ ٹی وی شو چلا تھا اسی دن سے بھارتی مسلمان لیڈر مطالبہ کر رہے تھے کہ بھارتی حکومت ان ترجمانوں پر توہین مذہب کا مقدمہ قائم کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے کانوں پر لیکن جوں تک نہ رینگی۔ قطر نے پہلا پتھر پھینکا اور مطالبہ کیا کہ بھارت توہین رسالت کے مرتکب افراد کے خلاف نہ صرف قانونی کارروائی کرے بلکہ مسلمانوں سے معافی بھی مانگے۔ سعودی عرب، کویت، عمان، اردن، ترکی، پاکستان، ایران اور ملائیشیا نے بھارتی سفارتکاروں کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بھارتی امیدوں پر اس وقت پانی پھرا جب مشرق وسطیٰ میں اس کے حلیف خاص طور پر متحدہ عرب امارات کو بھی چپ کا روزہ توڑنا پڑا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے بھی مذمتی بیان جاری کیا۔ OIC، رابطہ عالم اسلامی، مصر کی جامعہ الازہر سمیت درجنوں بین الاقوامی مسلمان تنظیموں نے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا پر تحفظات کا اظہار کیا۔ کویت سمیت چند ممالک کے کاروباری طبقہ نے رضاکارانہ طور پر بھارتی مصنوعات کی فروخت کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا۔ عالم میں عرب سے اٹھنے والی آوازوں پر بھارت کے ایک مشہور قلمکار نے ٹویٹر پر طنزیہ لیکن برے محل تبصرہ کیا۔ اشوک سوائن کہتے ہیں، اسلامی ممالک کو بیدار ہونے میں 8 سال کیوں لگے؟ کیا ان کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہے، مسلمانوں کی نہیں؟ مسلمانوں کو سرعام مارا پیٹا جا رہا تھا، انہیں شہریت سے محروم کیا جا رہا تھا، مساجد گرائی جا رہی تھیں، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، لیکن اسلامی ممالک کے حکمران کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب یا مسلم ممالک کبھی بھی بھارت کی طرف متوجہ نہ ہوتے اگر بی جے پی کے ترجمان توہین رسالت کے مرتکب نہ ہوتے۔ بی جے پی کے ترجمان کو اندازہ نہیں تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا ارتکاب کرے اور وہ اس کے ساتھ معمول کے کاروباری اور دوستانہ روابط برقرار رکھ سکیں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریڈ لائن عبور نہ کرنا۔ بی جے پی کے ترجمانوں نے دراصل ریڈ لائن کراس کی جس نے دنیا بھر کے خوابیدہ مسلمان حکمرانوں اور عوام کو جگا دیا۔ حالیہ برسوں میں توہین رسالت کے دنیا بھر میں بہت لوگ مرتکب ہوئے، لیکن عمومی طور پر انہیں ریاستی سرپرستی حاصل تھی، نہ وہ کسی سرکاری عہدے یا سیاسی عہدے پر فائز تھے۔ خاص طور پر مغربی ممالک میں پائے جانے والے شاطم رسول کی اکثریتی کا عمل ذاتی فعل تصور کیا جاتا تھا۔ البتہ ان کی حکومتیں ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی سے گریزاں تھیں۔ اب یہ منظر بھی بدل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسلامو فوبیا کو عالمی مسئلہ تسلیم کیا ہے۔ دنیا کو اس مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کرنے کے لیے ہر سال ایک دن میں منانے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں رسی تو جل گئی پر بل نہیں گیا۔ عرب ممالک سے اٹھنے والی احتجاجی صداؤں نے نریندر مودی کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں ترجمانوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر اظہار افسوس کیا اور نہ ہی ان کے خارجہ امور کے وزیر نے۔ محض ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا کہ بھارت تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے۔ البتہ بھارت کے طول و عرض میں یہ بحث زور پکڑ گئی کہ بھارتی حکومت کیوں کر عرب ممالک کے دباؤ کے سامنے ڈھیر ہوئی۔ رواں برس بھارت نے عرب ممالک جن میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں کے ساتھ تقریباً $90 بلین کا کاروباری لین دین کیا۔ اس کے 90 لاکھ کے لگ بھگ شہری ان ممالک میں بسلسلہ روزگار یا کاروباری مقیم ہیں۔ متحدہ عرب امارات بھارت کا تیسرا بڑا کاروباری شراکت دار ہے۔ کویت کی حکومت خوراک کا 90% بھارت سے درآمد کرتی ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ بھارت نے اسٹریٹجک تعلقات استوار کرنے میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ ایران پہلے بھارت کے قریب ترین حلیفوں میں سے ایک ہے۔ حکمران بی جے پی کے لیے اتنے بڑے کاروباری اور اسٹریٹجک مفادات سے دستبردار ہونا ممکن نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے ترجمانوں کی چھٹی کرا دی۔ لیکن یاد رہے کہ بی جے پی کے سیاسی فلسفہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھارت میں اقلیتوں پر جو قیامت گزر رہی ہے، دنیا اس سے بے خبر نہیں۔ چند دن قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی طرف متعدد بار اشارے دیے۔ بھارت میں مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کا یہ عالم ہے کہ لوک سبھا کی 543 نشستوں میں بی جے پی کے پاس 301 نشستیں ہیں، لیکن ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ کا تعلق بی جے پی سے نہیں۔ جینوسائیڈ واچ کے بانی پروفیسر جیورجیو
ایچ اسٹینٹن نے اس سال جنوری میں تیسری مرتبہ دنیا کو متنبع کیا کہ بھارت تیزی سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جانب گامزن ہے۔ آج کی دنیا میں یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی ملک داخلی سطح پر انتہا پسندی کا رویہ اختیار کرے اور بیرونی دنیا میں اعتدال پسند اور صلح جو مملکت کا مقام حاصل کرے۔ داخلی و خارجہ پالیسی میں پایا جانے والا تضاد اور دوغلا پن اب چلنے والا نہیں۔ بھارتی میڈیا اور سیاسی حلقوں میں اب پورے اعتماد سے کہا جاتا ہے کہ RSS کے نظریے کے علمدار بی جے پی اور اس کے لیڈرشپ نے بھارت کی جمہوری اور سیکولر ملک کے ساکھ کو ملیا میٹ کر دیا۔ دوستو، بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے ناموس رسالت پر حملوں کے بعد احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر بھارتی پولیس کی فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں 2 مسلمان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے درجنوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ساتھ متعدد کے گھر بھی مسمار کر دیے۔ بھارت کے سابق نائب صدر حامد انصاری نے گستاخانہ حملوں کی ذمہ داری وزیر اعظم نریندر مودی پر عائد کی ہے۔ سہارنپور اور رانچی کے شہروں میں احتجاج سے نمٹنے کے لیے بھارتی حکومت نے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ بھارت کے حکمران جماعت بی جے پی کی سیاسی طاقت مسلمان، اسلام اور پاکستان دشمنی پر کھڑی ہے۔ بی جے پی نے بھارت میں ہر اس نقش اور یادگار کو مسخ کرنے کی حکمت عملی اپنا رکھی ہے جس کا تعلق مسلمانوں کے عظیم الشان ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ یوں تو بابری مسجد کی شہادت بی جے پی کی سب سے پہلی کامیابی سمجھی جاتی ہے جب اس نے جنونی اور انتہا پسند ہندوؤں کو مسجد پر حملے پر اکسایا اور پھر ان تشدد پسند ہندوؤں کو اپنا ووٹر سیاسی حامی بنانے کے لیے انہی مسلم دشمنی کی راہ پر ڈال دیا۔ صدیوں سے ہندوستان میں اذان ہو رہی ہے، اب انتہا پسند اذان بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اردو زبان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، مسلمان بزرگوں کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، مسلم تنظیموں کے کام کرنے پر پابندی لگا رہی ہے، مسلمانوں کو رہائش نہیں دی جاتی۔ جن علاقوں میں مسلمان آباد ہیں وہاں جان بوجھ کر ترقیاتی کام نہیں ہوتے۔ اگر کوئی مسلمان سماجی، سیاسی یا کاروباری لحاظ سے نمایاں ہونے لگتا ہے اسے تنازعات میں الجھا دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن، یورپی یونین کے کمیشن برائے انسانی حقوق، جینوسائیڈ واچ اور امریکی حکومت کی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹوں میں اس امر پر مسلسل تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے ماحول ناقابل برداشت بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ جے شری رام کا نعرہ لگائیں، گوشت رکھنے کا الزام لگا کر مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارک سے متعلق بیانات کا سلسلہ حالیہ دنوں اس وقت ایک منظم مہم کی صورت میں سامنے آیا جب بھارت کے کچھ علاقوں میں مغل عہد کی مساجد کو منہدم کر کے یہ بہانہ گھڑا گیا کہ یہ مساجد مندر کو گرا کر تعمیر کی گئی تھی۔ مساجد میں وضو کے لیے بنائے گئے حوض اور ان حوضوں کے درمیان بنے فوارے کو شیولنگ قرار دیا جانے لگا۔ بھارتی میڈیا جو ہمیشہ جلتی پر تیل ڈالتا آیا ہے، اس بار بھی اس نے سنسنی خیزی اور اشتعال پھیلانے کا کام کیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔